کل جب تم فتح پور سیکری میں تیر چلانے کے لیے جس کمی گاہ میں چھپو گے وہاں کسی وقت میں بھی آؤں گی۔ اگر میں نہ آ سکی تو اپنے کسی خاص آدمی کو ضرور بھیجوں گی۔ وہ تمہیں ایک رائفل دے گا اور بالکل ویسی ہی رائفل ہوگی جو تمہیں رادھا مہیا کرے گی۔ تم وہ رائفل میرے آدمی کو دے دینا۔ میں تمہیں جو رائفل بھیجوں گی اس میں اور رادھا کی رائفل میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ میری بھیجی ہوئی رائفل کی نال میں تھوڑی سی ٹیڑھ ہوگی۔ اس ٹیڑھ کی وجہ سے تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا۔ اس طرح تم رینوکا کے الزام سے بچ جاؤ گے کہ تم نے غلط نشانہ لیا۔ تم چیلنج کر دینا کہ رائفل ہی میں کوئی خرابی ہوگی۔ پھر جب رائفل کو چیک کیا جائے گا تو یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن کیا یہ ثابت ہونے کا موقع آ سکے گا؟ کیا مطلب؟ مجھے امید نہیں ہے کہ میں پرنس چارلز پر گولی چلانے کے بعد وہاں سے بچ کر نکل سکوں گا۔ مجھے اپنی گرفتاری یقینی نظر آ رہی ہے۔ اگر یوں ہے تو تم پرنس چارلز کو قتل کرنے پر آمادہ کیوں ہو گئے؟ کیا تمہیں یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے بعد جب تم گرفتار ہوگے تو تمہاری زندگی کے سفر کا اختتام پھانسی کے تختے پر ہوگا؟ میں یہ سب کچھ سمجھ چکا ہوں۔ تو پھر یہ کہ میں ایسی بے بسی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ خیر، اس کا تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تم گرفتار نہیں ہوگے۔ رینوکا دیوی نے تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کیا ہوگا جس کا فی الحال مجھے علم نہیں ہو سکا ہے۔ ویسے پرنسس تارا کچھ سوچتی ہوئی بولی، اب میں بھی کوئی ایسا منصوبہ بنا لوں گی کہ اگر رینوکا تمہیں بچانے میں ناکام ہونے لگے تو میں کسی طرح تمہیں وہاں سے نکال لوں۔ بس شرط یہی ہے کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ کیا تعاون؟ رادھا کی مہیا کردہ رائفل میرے آدمی کو دے دو اور میری بھیجی ہوئی رائفل سے پرنس چارلز پر گولی چلاؤ۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم بالکل ویسی ہی رائفل بھیجو گی جیسی رائفل مجھے رادھا سے ملے گی۔ ہاں، تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے رادھا کس قسم کی رائفل دے گی؟ پرنسس تارا مسکرائی اور پھر اس نے کہا، مائی ڈیئر، میں نے رینوکا دیوی سے ٹکر لی ہے تو یوں ہی نہیں لے لی۔ میرے بھی کچھ وسائل ہیں۔ میرے کچھ جاسوس رینوکا دیوی کے پاس موجود ہیں۔ گروا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے علاوہ بھی، پرنسس تارا نے جواب دیا اور کہا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، رادھا اب آتی ہی ہوگی۔ تم مجھے اس فیصلے سے آگاہ کرو۔ کیا تم مجھ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں تیار ہوں۔ گڈ۔ پرنسس تارا کی آنکھیں چمک اٹھی اور پھر اس نے کہا، تم رینوکا سے بہت مرعوب ہو، اس لیے مجھے امید نہیں تھی کہ تم آمادہ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نا کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ اب پرنسس تارا براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں یہ خوف نہیں ہے کہ رینوکا دیوی میرے اور تمہارے اس معاہدے سے باخبر ہو سکتی ہے اور پھر تم اس کے عتاب کا نشانہ ہو سکتے ہو؟ اب جو کچھ بھی ہو، میں پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ میں عجیب و غریب بحرۂ ذخار میں اندھا دھند ہاتھ پیر پھینک رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی بھی سہارا دے دے، وہ تم بھی ہو سکتی ہو اور رینوکا دیوی بھی۔ جو زیادہ طاقتور ثابت ہوگا میں اس کا سہارا لے لوں گا۔ اگر رینوکا دیوی تم سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ تمہارے اس منصوبے کو خاک میں ملا دے گی اور میں بدستور اس کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے اسے شکست دے دی تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، پرنسس تارا کھڑی ہوتی ہوئی بولی، باقی گفتگو اس مہم کے بعد ہوگی۔ اب مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ پھر اس نے میرے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور تیزی سے چلتی ہوئی ہال سے نکل گئی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا رینوکا دیوی کو میری اور پرنسس تارا کی اس ملاقات کا علم ہو گیا ہوگا؟ کیا اس نے وہ ساری باتیں سن لی ہوں گی جو میرے اور پرنسس تارا کی مابین ہوئی تھی؟ یہ سوالات مکڑی کے جال کی طرح میرے ذہن میں گھر کرتے رہے۔ میں از خود ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ آئندہ حالات ہی ان سوالات کا جواب دے سکتے تھے۔ پرنسس تارا کے جانے کے بعد بھی رادھا کی آمد میں 5 منٹ لگے تھے۔ وہ کچھ متفکر سے نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کوئی چیز کمرے میں بھول آئی تھی، وہ مل گئی؟ چھوڑو اس تذکرے کو، رادھا نے کہا اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، ویٹر ابھی کھانا نہیں لایا؟ نہیں، میں نے جواب دیا اور پھر کہا، تم بہت پریشان نظر آ رہی ہو، شاید تمہاری چیز تمہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا نا کہ چھوڑو اس تذکرے کو۔ رادھا کسی قدر جھنجھلا سی گئی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس مرحلے پر رینوکا دیوی کی شکست ہو چکی ہے۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا اور میں اس طرح کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جیسے مجھے رادھا کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ دراصل رادھا کے رویے نے مجھے کچھ مشتعل کر دیا تھا۔ میں نے بڑی اہانت محسوس کی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں اس کے سامنے بھی کوئی بے وقت چیز ہوں۔ کھانا بہت خاموشی سے ختم ہو گیا۔ ہم دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، مگر کھانے کے بعد رادھا اچانک خفیف سا مسکرائی۔ غالباً اس نے کھانے کے دوران میں اپنے ذہنی انتشار پر قابو پا لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بولی، کیا کچھ ناراض ہو گئے؟ کس بات پر؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ شاید تمہیں میرا لہجہ ناگوار گزرا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی کے لہجے کی پرواہ کروں؟ تمہارا جواب میرے اندازے کی تصدیق کر رہا ہے۔ رادھا بدستور مسکراتی ہوئی بولی، چلو معاف کر دو مجھے،
اس نے بڑی اپنائیت سے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دراصل میں اتنی پریشان تھی کہ میرا لہجہ کچھ غلط ہو گیا تھا۔ پریشانی میں انسان سے ایسی ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا تم کو اس کا اعتراف نہیں کہ پریشانی میں انسان کو خود پر قابو نہیں رہ جاتا؟ اس کا انداز گفتگو اس وقت اتنا پیارا تھا کہ میں پگھل گیا۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پریشانی میں انسان سے اس قسم کی سہو ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، مجھے واقعی تمہارا لہجہ بڑا ناگوار گزرا تھا۔ میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ چلو دفع کرو اس ذکر کو۔ میں مسکرا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اتنی پریشان کیوں تھی اور اب کیوں نہیں ہو؟ پریشان تو میں اب بھی ہوں، لیکن میں نے خود پر اتنا قابو پا لیا ہے کہ پریشانی ظاہر نہ ہو۔ آخر بات کیا ہوئی؟ مجھے افسوس ہے ونود کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں عظیم دیوی کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو پھر چھوڑو سب باتوں کو، میں نے کہا۔ کیا اس ہوٹل میں ریکریشن ہال بھی ہے؟ کیوں؟ کچھ دیر رقص کیا جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں والز اور کوئک سٹیپ وغیرہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ نہیں ونود، رادھا نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بس اب چل کر سونا چاہیے۔ میں بہت تھکان محسوس کر رہی ہوں۔ تم نے ڈرائیونگ بھی تو بہت کی ہے۔ واپسی پر یا جاتے ہوئے مجھے ڈرائیونگ کر لینے دیتی۔ کل جب چلیں گے تو تم ہی ڈرائیو کرنا، رادھا نے کہا اور پھر ویٹر کو اشارے سے بلا کر بل منگوایا۔ جب بل آیا تو رادھا ہی نے اس پر دستخط کیے اور کھڑی ہو گئی۔ ہم واپس کمرے میں پہنچے۔ تھکا ہوا تو میں بھی تھا، لیکن مجھے فوری طور پر نیند نہیں آ سکی۔ خیالات میرے ذہن پر بوچھاڑ کیے ہوئے تھے۔ اچانک میں یہ سوچنے لگا کہ اس وقت رینوکا دیوی کیا کر رہی ہوگی۔ شاید اس وقت اس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ بیٹھی ہوئی میری کہانی میں یہی لکھ رہی ہو کہ میں اس وقت کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ لیکن کیا واقعی میں اس کا تخلیق کیا ہوا محض ایک کردار ہوں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مصنف یا مصنفہ ہو سکتی ہے کہ اس کے الفاظ واقعہ بن جائیں؟ میرا ذہن بہت دیر تک ان سوالات میں الجھتا رہا اور بالآخر میں نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ تھکن واقعی اتنی ہو گئی تھی کہ صبح ہم دیر تک سوتے رہے۔ 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ رادھا اس وقت بھی سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا۔ پھر نہا دھو کر ہم نے بہت ہلکا سا ناشتہ کیا تاکہ 1-2 بجے تک کھانا بھی کھا لیں۔ اس کے بعد ہمیں فتح پور سکری کی طرف روانہ ہونا تھا۔ ناشتہ ہم نے کمرے میں ہی کیا تھا اور دوپہر کا کھانا بھی کمرے ہی میں کھایا۔ اب ایک طویل مہم درپیش تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آرام کر لیں۔ کھانے کے بعد رادھا نے کہا، بس اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیاری کیا کرنی تھی، بس کپڑے تبدیل کرنا تھے۔ جب ہم کمرے سے نکلنے لگے تو رادھا نے تپائی پر رکھے ہوئے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم اٹھا لو۔ وہ خود اپنے ہاتھ میں ایک کیمرہ سنبھالے ہوئے تھی۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے بریف کیس کی طرف دیکھا۔ تم اسے اٹھاؤ تو راستے میں ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بریف کیس اٹھایا۔ وہ خاصا وزنی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس میں رائفل ہوگی۔ آج کے ترقی یافتہ عہد میں ایسی رائفلیں بنائی جا چکی ہیں جن کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ایک بریف کیس میں رکھا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ ٹکڑے جوڑ کر رائفل مکمل کی جا سکتی ہے۔ فتح پور سیکری کی طرف جاتے ہوئے رادھا نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ اس نے کہا، ہاں، اس میں وہی رائفل ہے جسے تم پرنس چارلز پر گولی چلاؤ گے۔ وہ کئی حصوں میں منقسم ہے۔ مبینہ مقام پر پہنچ کر میں وہ سب حصے جوڑ کر رائفل تمہارے حوالے کر دوں گی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس وقت ڈرائیونگ میں ہی کر رہا تھا۔ رادھا میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بریف کیس اور کیمرہ پچھلی نشست پر رکھ دیے گئے تھے۔ اسی نشست پر 2-4 لنچ باکس، کافی اور ٹھنڈے پانی کے تھرماس بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ سارا بندوبست میرے لیے کیا گیا تھا کیونکہ مجھے فتح پور سیکری میں نہ صرف آج کی رات بلکہ کل دن میں بھی اس وقت تک رکنا تھا جب تک پرنس چارلز وہاں نہ پہنچ جائے۔ راستے میں ایک ویران سے علاقے سے گزرتے ہوئے رادھا بولی، تم یہاں نشانے بازی کی مشق کر سکتے ہو؟ میرے ویٹنی بیگ میں ایک ریوالور موجود ہے۔ چھوڑو، رہنے دو، میں تو رائفل کی مشق کرنا چاہتا تھا۔ کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا؟ اس کے برخلاف مجھے یہ اعتماد ہے کہ میرا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ مجھے اپنے اس اعتماد پر حیرت بھی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رائفل چلائی ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ میں رائفل چلانا جانتا ہوں اور میرا نشانہ بھی بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے کہ عظیم رینوکا تمہاری اس صلاحیت سے واقف ہوگی، ورنہ وہ یہ اہم ترین مہم تم کو ہرگز نہیں سونپتی۔ میں نے اپنے سر کو خفیف سی اثباتی جنبش دی اور خاموشی سے کارڈ چلاتا رہا۔ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ رینوکا دیوی کو میری اور پرنسس تارا کی ملاقات کا علم ہو چکا ہے۔ تاہم مجھے اس پر کامل یقین بھی نہیں تھا کہ رینوکا دیوی اس سے بے خبر ہوگی۔ اب تک ہونے والے واقعات اس بات کے شاہد تھے کہ رینوکا دیوی کوئی پراسرار طاقت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پرنسس تارا سے بڑی طاقت ضرور تھی۔ یہ تو ممکن تھا کہ وہ کسی موقع پر پرنسس تارا سے غچہ کھا جاتی، لیکن اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرنسس تارا سے کمزور ہے۔ میں نے فی الحال پرنسس تارا کا ساتھ دینے پر محض اس لیے آمادگی ظاہر کی تھی کہ میں پرنس چارلز کے قتل میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔
فتح پور سیکری پہنچتے تک میں ہی ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس دوران میں رادھا سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، بس وقفے سے ادھر ادھر کی 2-4 باتیں ہو جاتی تھیں۔ فتح پور سیکری پہنچ کر ہم نے کار ہی میں بیٹھے بیٹھے ایک سینڈوچ کھایا، کافی پی اور کار سے نکل کر اسے لاک کر کے اس طرح ایک طرف چل پڑے جیسے سچ مچ تفریحاً ہی وہاں آئے ہوں۔ رادھا کیمرہ سنبھالے ہوئے تھی، وہ جگہ جگہ رک کر کسی خاص پوائنٹ پر کبھی میری تصویر کھینچتی اور کبھی مجھ سے اپنی تصویر کھنچواتی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھامے اس طرح چل رہی تھی جیسے ہم نئے شادی کے بندھن میں جکڑے گئے ہوں۔ وہ بلا شبہ ایک اچھی خاصی اداکارہ تھی، جبکہ خود میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس رول کو نبھانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوں۔ ہم دیر تک وہاں کی تفریح کرتے رہے، حقیقتاً یہ محض وقت گزاری تھی۔ جب شام ہونے لگی تو ہم اس عمارت پر چڑھ گئے جو پرنسس تارا کے بقول میری کمی گاہ تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ اپنی کار تک بھی گئے تھے اور رادھا کے کہنے کے مطابق میں کار سے وہ بریف کیس نکال لایا تھا جس میں رائفل رکھی ہوئی تھی۔ فتح پور سیکری دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی تعداد اب برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر کوئی بھی نہیں تھا جہاں اس وقت میں اور رادھا موجود تھے۔ یہاں ایک گوشے میں سرخ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس قسم کے ڈھیر وہاں متعدد مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ ان قدیم عمارتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور درست کرنے کا کام اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ مجھے انہی اینٹوں کے پیچھے چھپ کر یہ رات گزارنا تھی۔ تم ذرا دیکھتے رہو کہ اوپر کوئی آ تو نہیں رہا، رادھا نے مجھ سے کہا اور میں دیوار کے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ دیوار کی بلندی میرے سینے تک تھی۔ رادھا نے فرش پر بیٹھ کر بریف کیس کھولا اور اس میں سے رائفل کے منقسم حصے نکال کر انہیں آپس میں جوڑنے لگی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو رادھا نے مجھ سے کہا، لو، سب سے پہلے تو یہ رائفل ان اینٹوں کے پیچھے چھپا دو، میں نے اسے لوڈ بھی کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رائفل میں نہ صرف دوربین لگی ہوئی تھی بلکہ اس میں سائلنسر بھی فٹ تھا۔ میں نے رائفل اینٹوں کے پیچھے چھپا دی۔ خورد و نوش کا سامان رادھا وہاں پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، رادھا نے کہا۔ رات ہونے میں اب کچھ ہی منٹ باقی ہیں، لو یہ چابی بھی رکھ لو۔ اس نے کار کی چابی میری طرف بڑھائی جو میں نے اسے دے دی تھی۔ اس کا میں کیا کروں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کل تم واپس آگرہ کیسے آؤ گے؟ تمہیں کار کی ضرورت تو پڑے گی، اور تم ابھی واپس کیسے جاؤ گی؟ یہاں ایک کار پہلے سے ہی موجود ہے اور اسی لیے موجود ہے کہ مجھے یہاں سے لے جا سکے۔ اوہ، میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ اب میں چلتی ہوں، وش یو گڈ لک۔ شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ تو سپاٹ تھا مگر سینے میں تلخیاں بھری ہوئی تھیں۔ رادھا سنگی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے آخری فرد تھی جو اس روز فتح پور سیکری کی تفریح کے لیے آئے تھے۔ اور پھر رات ہو گئی، ایک صبر آزما رات۔ مجھے وہ رات اینٹوں کے اس ڈھیر کے پیچھے فرش پر پڑے پڑے گزار دینا تھی۔ ہر چند وہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا، لیکن ایسی جگہوں پر اس طرح گزاری جانے والی راتوں کو پرآسائش تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ رات میرے لیے ایک صبر آزما رات تھی اور امکان یہی تھا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آ سکے گی۔ اندھیرا اور ویرانی بڑھتی چلی گئی۔ دور کہیں کبھی کبھی کوئی الو بول دیتا تھا تو اس سناٹے پر جیسے ایک ضرب سی پڑتی تھی اور اس ضرب کا احساس مجھے اپنے حساب پر ہوتا تھا۔ اس وحشتناک ماحول میں کھانے کی خواہش بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن آدھی رات کے بعد بھوک بہت بڑھ گئی تو میں نے لنچ باکس نکال کر ڈنر کیا۔ سب کچھ ٹھنڈا تھا، لیکن اس وقت اگر کوئی خوش ذائقہ چیز بھی کھانے کو ملتی تو شاید اچھی نہیں لگتی۔ کھانے کے بعد میں نے کافی بھی پی اور سگریٹ بھی۔ اس کے بعد میں کپڑوں کے خراب ہو جانے کے خیال کو دل میں لائے بغیر فرش پر دراز ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی تھی۔ رات اتنی گزر چکی تھی کہ اب آسمان پر ستارے بھی اونگتے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ پرنسس تارا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی، اس کا کوئی آدمی بھی نہیں آیا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رینوکا دیوی کے آگے اس کی نہیں چل سکی تھی۔ رینوکا نے کوئی ایسا بندوبست کر دیا ہوگا کہ پرنسس تارا یا کوئی اس کا آدمی مجھ تک پہنچنے نہ پائے۔ تو پھر اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں پرنس چارلز پر گولی چلاتا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ میں صحیح نشانہ لگاؤں۔ اگر پرنس چارلز کو گولی نہیں لگتی تو رینوکا دیوی کو یقین ہو جاتا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اور رائفل میں کوئی خرابی ثابت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالات مجھے اسی موڑ پر چھوڑ رہے تھے جسے میں بچنا چاہتا تھا۔ پرنس چارلز کا قتل، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دنیا بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، اور پھر میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ رینوکا دیوی کی نہ سمجھ میں آنے والی طاقت مجھے بچا لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں گرفتار ہونے کے بعد پھانسی کے تختے تک پہنچ جاتا۔ بچاؤ کی جو راہ مجھے پرنسس تارا کی وجہ سے نظر آئی تھی اس پر اب کھپ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اب 4 بجنے والے تھے اور مجھے پرنسس تارا یا اس کے کسی آدمی کے آنے کی کوئی توقع نہیں رہی تھی۔ آسمان پر اونگتے ہوئے تاروں کو دیکھتے دیکھتے میں بھی نہ جانے کس لمحے اونگ گیا، اور پھر اس وقت ہڑبڑا کر اٹھا جب مجھے کسی شور کی آواز سنائی دی۔
جاگنے پر اس شور کی نوعیت بھی میری سمجھ میں آئی۔ وہ جیپوں اور ٹرکوں کے انجنوں کا شور تھا۔ اس وقت آسمان کے مشرقی حصے پر سفیدی جھلملانے لگی تھی۔ صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی جالی سے جھانک کر دیکھا تو مجھے وہ جیپیں اور ٹرک نظر بھی آ گئے جن کے شور سے میں جاگا تھا۔ وہ سب ٹرک اور جیپیں فتح پور سیکری کی تمام عمارتوں کے قریب رک رہے تھے اور ان سے سیکیورٹی پولیس کے مسلح آدمیوں کی کھیپ اتر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اونگتے ہوئے ذہن کو اس طور پر چاقو چوبند کر لوں۔ ابھی کوئی جیپ یا ٹرک اس عمارت کے قریب آ کر نہیں رکا تھا جس کی اوپری منزل کی کمی گاہ میں تھا، لیکن جلد یا بدیر کسی کو وہاں آنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے جلدی سے کافی کا تھرماس کھولا اور اس کے ڈھکنے سے کافی انڈیلی، پھر پانی کا تھرماس نکال کر پانی سے کلی کی۔ جلدی کافی کے گھونٹ لینے لگا جو اب زیادہ گرم نہیں رہی تھی۔ آخر زنگی زینے پر وزنی جوتوں کی دھمک سنائی دی۔ اس دھمک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 2 آدمی ہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ دھمک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہو۔ ایک آدمی نچلی منزل پر رک گیا تھا اور دوسرا آدمی اوپر چلا آیا تھا۔ میں نے خود کو اینٹوں کے پیچھے اچھی طرح سکیڑ لیا اور رائفل بڑی مضبوطی سے ہاتھوں میں سنبھال لی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ گارڈ اینٹوں کی ڈھیر کی طرف آیا تو یقیناً مجھے دیکھ لے گا، اور اس وقت میرے بچاؤ کی صورت صرف یہی ہوگی کہ میں رائفل کو پوری طاقت سے اس کے سر پر رسید کر کے اسے بے ہوش کر دوں۔ لیکن گارڈ کے قدموں کی دھمک اینٹوں کے ڈھیر کی طرف نہیں آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ میری مخالف سمت میں اس جگہ جا کھڑا ہوا تھا جدھر سے پرنس چارلز نے گزرنا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، کیا میں فوراً حرکت میں آ جاؤں؟ اس گارڈ کو بے ہوش کر کے مجھے اس کی جگہ تو لینا ہی تھی۔ اب مجھے صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں فوری اقدام کروں یا کچھ انتظار کر لیا جائے۔ شہزادہ چارلز کو اتنی صبح تو وہاں نہیں لایا جانا تھا۔ حفاظتی بندوبست تو اتنی جلدی محض اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کا ہجوم ہونے کے بعد اس میں دشواری پیش آتی۔ انتظامیہ نے وہاں کی تمام عمارتوں کی اوپری منزلوں کو لوگوں سے خالی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی لیے وہاں گارڈ متعین کیے گئے تھے۔ دوسرے گارڈ کے قدموں کی دھمک میں نے نچلی منزل پر رکتی محسوس کر لی تھی۔ اسے وہاں اس لیے متعین کیا گیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اوپری منزل پر آنے سے روک سکے، مگر اچانک میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ مجھے فوراً حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، دھندلکا سا تھا۔ اس دھندلکے سے مجھے بہت مدد ملتی۔ روشنی پھیل جانے کے بعد تو دوسری عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے گارڈ میری اس حرکت کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ گارڈ کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ چھت کا چکر لگا رہا تھا۔ مقصد یہی ہوگا کہ اچھی طرح ارد گرد کا جائزہ لے لے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اب یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس طرف آتا تو مجھ پر اس کی نظر پڑ ہی جاتی۔ میں خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سنبھل گیا۔ قدموں کی آہٹ اب چھت کے اس کونے تک پہنچ گئی جو میرے دائیں ہاتھ پر تھا۔ پھر وہ آہٹ میری طرف آنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رائفل پر میری گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گارڈ جب اینٹوں کے ڈھیر کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ چونک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا میرے دونوں ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ میں نے رائفل کو ویلٹ کی طرح گھمایا۔ میری وہ حرکت اتنی تیز تھی کہ اس تیزی پر خود مجھے بھی حیرت ہوئی۔ گارڈ کی کھوپڑی پر پڑنے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے حواس پل بھر میں غائب ہو گئے۔ اس کے منہ سے کراہ تک نہیں نکل سکی اور وہ تیورا گرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی رائفل چھوڑ کر اسے سنبھالا تاکہ وہ دم کر کے فرش پر نہ گر سکے۔ میں نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹا دیا۔ میں نے اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر نہیں گرنے دی تھی۔ اسے لٹانے کے بعد میں جلدی اس کی وردی اتارنے لگا۔ اس کی جگہ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی وردی پہن لوں، ورنہ ارد گرد کے لوگ دیکھ لیتے کہ اس عمارت کی چھت پر کسی گارڈ کے بجائے ایک عام لباس میں کوئی شخص کھڑا ہے۔ وہ گارڈ جسامت میں مجھ سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس کی وردی پہننے کے لیے اپنا لباس اتارنا ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے لباس پر ہی اس کی وردی پہن لی۔ پھر میں جلدی سے کھڑا ہو کر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے ڈیوٹی دینا تھی۔ ارد گرد کی عمارتوں پر گارڈز موجود تھے۔ جو عمارت مجھ سے قریب تھی، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں ہونے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کھڑا ہوا گارڈ میرا چہرہ دیکھ لے۔ دوسری عمارتیں اتنے فاصلے پر تھیں کہ ان پر کھڑے ہوئے گارڈ میرے چہرے کے نقش و نگار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا یقین مجھے اس لیے تھا کہ خود مجھے ان کے نقش و نگار دکھائی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ اب صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی اولی کرنوں نے ہر چیز کو چمکا دیا تھا۔ فتح پور سیکری کے ارد گرد کی اونچی نیچی زمین بھی اب صاف نظر آ رہی تھی، اور اب میں اس سڑک کو بھی دیکھ سکتا تھا جو آگرے سے فتح پور سیکری تک آئی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں اس سڑک پر آگرے کی طرف سے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمارتوں کی چھتوں پر متعین گارڈز کبھی کبھی ٹہلنے بھی لگتے تھے، گویا میرے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ مستقلاً ایک ہی جگہ پر کھڑا رہوں۔ میں ٹہلتا ہوا گارڈ کے قریب گیا جو بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اسے ہوش آنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ وہ جب بھی ہوش میں آنے لگتا میں اس کی کھوپڑی پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتا، لیکن اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔
میں نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی اور پھر اس کے سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکنیں محسوس کرنا چاہی، لیکن دونوں جگہ سکوت تھا، نبض اور دھڑکنیں رک چکی تھیں۔ میری لگائی ہوئی ضرب نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ناک اور بانچوں سے خون رس رہا ہے۔ یہ اخبار میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ میں پرنس چارلز پر گولی چلانے سے پہلے ہی قاتل بن چکا تھا۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لا چکی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ اب اگر مجھے پرنس چارلز پر گولی نہ چلانا پڑتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں قاتل تو بن ہی چکا تھا۔